مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور مشکات میں یہ روایت باب الکرامت کے اندر جو دوسری فصل ہے وہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن دارمی کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور ایک اور کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کتاب اگرچہ احادیث کی کتاب نہیں کہلاتی، اس کا عنوان ہے سیرت مصطفی علیہ الصلاۃ والسلام، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ المواہب لدنیہ۔ اس کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور روایت کے راوی جو ہیں وہ بصرہ کے عظیم راوی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا ابو الجوزا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الجوزا فرماتے ہیں صحابہ کا دور ہے، تابعین بھی موجود ہیں، اور اس دور میں کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا۔ اب تمام لوگ پریشان ہیں۔ جب لوگ پریشان ہوئے تو پریشانی کے عالم میں اب لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا۔ لوگ آئے حضرت عائشہ کے پاس، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عائشہ آپ کچھ کیجئے، قحط پڑ گیا ہے، اور مدینے کی بستی میں خوش سالی جو ہے اس کا ورود ہو چکا ہے۔ اب یہاں میں چند باتیں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ وہ باتیں یہ ہیں، جس دور میں حضرت عائشہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے وہ دور صحابہ اور دور تابعین تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل دور کون سا ہے؟ فرمایا کرنی، میرا دور ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں میرے دور کے بعد سب سے افضل دور کون سا ہے؟ فرمایا سب سے افضل دور میرے دور کے بعد میرے صحابہ کا دور ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا صحابہ کے دور کے بعد اب سب سے افضل دور کون سا ہے؟ فرمایا وہ تابعین کا دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کے دور کے برابر کوئی دور ہی نہیں ہے، یہ سب سے عظیم دور ہے اور سب سے عظیم زمانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے عظیم زمانہ کون سا ہوا؟ صحابہ کا، اور پھر اس کے بعد تابعین کا۔ ذرا غور کریں کہ تابعین کے دور کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک ڈھیر سارے ادوار آئیں گے، لیکن اگر آپ کو کوئی سوال کرتا ہے بتاؤ ان تمام ادوار میں سب سے افضل دور کون سا ہے، تو آپ احادیث کی روشنی میں واضح کریں گے دور مصطفیٰ کے بعد دور صحابہ اور دور تابعین ہے۔ اچھا، اب دور صحابہ اور دور تابعین کے لوگ ہیں جو حضرت سیدہ عائشہ کے پاس آتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات آپ مجھے بتائیں، قرآن اور سنت کا علم اس دور میں زیادہ تھا یا آج کے دور میں ہے؟ ظاہری بات ہے، بالکل واضح ہے، دور صحابہ میں قرآن کا علم زیادہ تھا، دور تابعین میں قرآن کا علم زیادہ تھا اور احادیث کا علم زیادہ تھا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے یہ جو تمام حضرات جو بارگاہ عائشہ میں حاضر ہوئے تھے، کیا انہیں ان اوراد اور وظائف اور عملیات کا علم نہیں تھا کہ جب قحط پڑ جائے اور بارش کا نزول نہ ہو اور باران کا ورود نہ ہو تو پھر ان عملیات کو پڑھا جائے، ان وظائف کو پڑھا جائے، اور وہ کیا ہے؟ صلاۃ استسقاء ہوگی، یا پھر دعائیں کی جائے، یا توبہ کی محافل کو جو ہے سجایا جائے۔ یقیناً یہ ساری باتیں ان کے پیش نظر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لگتا ایسا ہے یہ سارے عمل کیے تھے، لیکن یہ تو رب کی مرضی ہے، بندہ عمل کرے اور رب جو ہے اس کے پھل عطا نہ کرے دنیا میں، یہ تو رب کی مرضی ہے، یہ رب کی منشا پر انحصار ہے، چاہے تو رب عطا کر دے، چاہے تو رب کیا کرے؟ نہ دے۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ سارے اوراد وظائف اور عملیات کر لیے، لیکن جب کچھ نہ ہوا تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آ گئے۔ آنے کے بعد اپنا دکھرا سنا دیا۔ جب اپنا دکھرا سنایا تو حضرت عائشہ نے کیا بتایا؟ اب دیکھیں جواب کے دو انداز ہو سکتے تھے۔ ایک انداز تو یہ ہوتا کہ جس دور کے تم رہنے والے ہو بڑا افضل دور ہے، کیا تمہیں
وہ اوراد اور وظائف نہیں پتا جو احادیث مبارکہ سے واضح ہے؟ صلاۃ استسقاء پڑھ لو یا پھر جو ہے دعا کر لو، کیا تمہیں یہ عمل نہیں پتا؟ اب ظاہری بات ہے ایک تو انداز یہ تھا، لیکن ایسا لگتا ہے حضرت سیدہ عائشہ کو پتا تھا یہ سارے اوراد اور وظائف اور عملیات انہوں نے کر لیے ہیں، لیکن رب نے پھر بھی عطا نہیں کیا، تو اب اس سے ہٹ کر کوئی عمل بتایا جائے، اب ان اعمال حسنہ سے ہٹ کر کوئی عمل بتایا جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے اب عمل کیا پیش کیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے جاؤ میرے حجرے میں، حجرہ عائشہ میں، یعنی مطلب کیا ہے؟ نبی کے دربار میں جاؤ۔ نبی کے دربار میں جانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے، اور قبر انور کے اوپر چھت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے چھت میں سوراخ کر دو کہ آسمان سے لے کر قبر تک بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ روایت کے لفظ کیا ہے؟ حتی لا یکون بینہ و بین السماء، فرمایا ایسا ہو جائے کہ آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی چیز بیچ میں حائل ہی نہ ہو، جس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آسمان اپنی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کی تربت مقدسہ کا دیدار کر لے، تربت مقدسہ کا دیدار کر لے۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں۔ اب روایت سنے کیا ہوا؟ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ففعلوا، جیسے حضرت سیدہ عائشہ سے سنا فوراً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مقدسہ اور مزار پر انوار پر حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد کیا کیا؟ روشن دان ایک سوراخ بنا لیا۔ جب سوراخ بنایا تو اب کیا ہوا؟ آسمان جو ہے میرے مصطفیٰ کی قبر انور کا دیدار کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب روایت سنے کیا ہوا؟ فَمُطِرُ مَطَرًا، جس کا مطلب یہ ہے جب آسمان نے قبر انور کا دیدار کیا فوراً بارش کا نزول ہو گیا، فوراً بارش کا نزول ہو گیا۔ یہ روایت مشکات شریف کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو مسلک اور جو مشرب اہل سنت و جماعت کا ہے، الحمدللہ مشکات، سنن دارمی اور مواہب لدنیہ کی اس روایت سے واضح ہو رہا ہے۔ اور یہی نظریہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو تاجدار بریلوی ہے، بریلوی کی چٹائی اور چوکھٹ پر بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہیں، اور یہی بات کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ مشکات شریف سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہی بات کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ سنن دارمی سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہی بات کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ المواہب اللدنیہ، علامہ قسطلانی کی سیرت پر شاہکار اور شاندار کتاب سے ثابت ہو رہی ہے۔ میرے آقا کا اتنا کرم ہو گیا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے جو قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے، یہاں تو قبر انور کی بات ہے، آسمان نے کس کو دیکھا؟ قبر انور کو دیکھا، نبی کے وجود کو تھوڑی دیکھا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، وہ قبر انور جو میرے مصطفیٰ کے جسم سے متصل ہے، اس قبر انور کو جب آسمان دیکھتا ہے تو بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کو دیکھے گا تو کیسے وجد میں آ جائے گا؟ فرق ہے۔ کہاں میرے آقا کا جسد اقدس اور کہاں قبر انور، دونوں میں فرق تو ہے، بلکہ قبر انور کو جو مقام ملا ہے اور جو عظمتیں ملی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ قبر انور جو ہے وہ حصہ میرے مصطفیٰ کے جسد اقدس سے متصل ہے، اسی لیے یہ برکتیں ملی ہے۔ تو جب قبر انور کو دیکھ لے آسمان تو جھوم جاتا ہے، جب میرے مصطفیٰ کے وجود اور جلوے کو دیکھے گا تو پھر کیا نرالی بات ہوگی آسمان کی۔ اور جب قبر انور کی یہ شان ہے تو وجود مصطفیٰ کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ قبر انور کی جب یہ شان ہے تو وجود مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی۔ اب یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث مشکات میں ہے، اس کے شارح ہیں بڑے عظیم شارح اور تعلق فقہ حنفی سے ہے۔ ان کا وصال 1014 ہجری میں ہوا۔ نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ملا علی قاری، یہ ان کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری جو ہے
یہ وہ عالم ہے جو 14ویں صدی کے نہیں ہیں اور 13ویں صدی کے نہیں ہیں، 12ویں صدی کے نہیں ہیں، بلکہ ان کا وصال کب ہوا؟ 1014 ہجری میں ہوا ہے، یعنی کتنے پرانے عالم دین ہے۔ اور یہ ایسے عالم ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کے نزدیک مسلمہ ہے، بلکہ دیوبندی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں ان علماء کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ مسلمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بھی انہیں مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر ہیں، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں موجودہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابرین میں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ بہت بڑے جو ہے محدث بھی ہے اور فقیہ بھی ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑے فقیہ بھی ہے اور محدث بھی ہے۔ اب انہوں نے جب مشکات کی یہ روایت آئی، اس روایت کی شرح لکھی، اور شرح لکھ کر ایسا لگتا ہے جب میں نے ان کلمات کو پڑھا مجھے لگا جیسے بریلوی سے اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ وہ خود سوال قائم کرتے ہیں، اور سوال کیا ہے؟ کہا یہ جو بارش ہوئی یہ کس وجہ سے ہوئی؟ ایک سوال یہ ہے، تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بارش اس لیے ہوئی کہ آسمان نے مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھ لیا۔ ایک تو یہ بتا دیا، یہ حضرت سیدنا ملا علی قاری فرماتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات حضرت سیدنا ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ وہ بات سنیں گے تو وہ تو بالکل ہی نرالی ہے، بالکل انوکھی ہے۔ فرماتے بات یہ ہے کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب اس کو پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال دے کر پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ ملا علی قاری کا انداز کتنا پیارا ہے، جو اپنے دور کا اتنا عظیم فقیہ اور محدث ہے۔ وہ مثال یہ ہے، کبھی کبھار تکلیف پہنچتی ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی کیا روتا ہے؟ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ تکلیف اور اذیت ہوئی تو آنسو نکلے، لیکن کبھی کبھار کچھ اور ہوتا ہے، خوشی ہوتی اور آنسو آ جاتے ہیں، اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ خوشی کے آنسو۔ اس کو خوشی کے آنسو کہا جاتا ہے۔ اب سیدی ملا علی قاری کی بات سنیے، فرماتے ہیں جب آسمان نے مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر انور کا دیدار کیا تو آسمان جو ہے وجد میں آیا، اور وجد میں آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ گویا وہ اب جو ہے خوشی کے آنسو نکالتا ہے جو بارش کی شکل میں آ گیا، خوشی کے آنسو نکالتا ہے جو بارش کی شکل میں آ گیا۔ اگر یہ بادامی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر بغیر حوالے کے اپنی طرف سے میں بیان کر دیتا تو لوگ ضرور اعتراض کرتے، لیکن میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اور حوالہ کتنا پختہ ہے، کتنا مضبوط ہے کہ ہمارے علماء کے نزدیک بھی مسلمہ ہے، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء کے نزدیک بھی مسلمہ ہے۔ اور انہوں نے مرکات کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ جب آسمان میرے مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھتا ہے تو وجد میں آتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی کے آنسو نکالتا ہے۔ جب خوشی کے آنسو نکالتا ہے تو مشکات کی روایت ہے کہ اب موسلا دار بارش آ گئی۔ جب موسلا دار بارش آئی، اب وہ بارش کیا تھی؟ جیسے اب سردی کے دن آ رہے ہیں، اب میڈیا پر کیا سنتے ہو؟ کہتے ہیں پہاڑوں پر سفید چادر آ گئی ہے، پہاڑ سفید چادر سے ڈھک گئے ہیں۔ اگر میں اس کو ان لفظوں میں بیان کروں نا مدینے کی بستی کے متعلق، تو ایسا لگتا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کی روٹوں سڑکوں پر سبزے کی چادر بچھ گئی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، اور وہ سبزہ اتنا ہو گیا کہ اگر آپ روایت کا مطالعہ کریں تو یہ بات اس روایت سے اخذ کی جا سکتی ہے کہ مدینہ طیبہ کے جانوروں کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ سب سے فربا جانور کہاں کے ہیں؟ فرمایا وہ مدینے کے ہیں۔ وہ کہاں کے ہیں؟ مدینے کے ہیں۔ یہ اس روایت کا مطلب نکلتا ہے۔ اور ایک اور بات، آخری بات بتاتا ہوں اس روایت کے تحت۔ یہ جو سال تھا نا جس میں قحط پڑا، اب قحط پڑنے کے بعد کیا ہوا؟ بارش کا نزول ہو گیا اور بارش کا ورود ہوا،
اور موسلادھار بارش ہوئی۔ روایت کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ابو جوزہ فرماتے اب اس سال کا نام کیا ہو گیا؟ عام الفتق۔ عام الفتق کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سال ایسا ہو گیا کہ جہاں نگاہ اٹھا کر دیکھو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ہر طرف جو ہے سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کی شان اتنی نرالی ہے، جہاں میرے آقا کا وجود مشکل کشائی کرتا ہے، قسم خدا کی میرے آقا کی جو قبر انور ہے، میرے آقا کے صدقے اور طفیل جو ہے وہ قبر انور بھی مشکل کشائی کرتی ہے۔